ناظرین، جمعرات کے روز پاکستان نے اپنا ایک ہونہار سپوت کھو دیا۔ ان ہزاروں جانوں میں سے ایک جو پاکستان کے اندر چلی گئی ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ جانیں لے رہے ہیں۔ سید ابرار حسین، سابق باکسنگ چیمپئن اور پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان اور قوم کا سر بلند کرنے والے قاتلوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بیگ صاحب، آپ نے تمام بات سنی، کیس سنا، ذرا پہلے انیشیل ریاکشن اس کے اوپر دیجئے گا، جس کا سپورٹس کا پیشن ہے اور آپ کا رائے اور آپ ہینڈل بھی کرتے رہیں۔ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دس؟ طلعت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار پاکستان، اور پیچھے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل لیڈرز، جرنلسٹ، انوسنٹ لوگ سڑکوں پہ چلتے چلتے مارے گئے، اور اب جب ایک ایسا سیلیبریٹڈ سپورٹس مین کا اس طریقے سے قتل ہونا، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل سپورٹس کے لوگوں کو کیا میسج ہم بھیج رہے ہیں؟ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ ایک سپورٹس مین اس ملک کا ایک سافٹ امیج بھیجتا ہے باہر۔ اب یہ جو سچویشن آئی ہے، آج سارے دنیا کے اخباروں میں اسپلیش ہوا ہے کہ ایک پاکستان کا گولڈ میڈلسٹ ایٹ ایشین گیمز، اور جیسے آپ نے انیشیلی بتایا کہ کتنے اس شخص نے میڈلز لیے ہوئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی مدد کرے۔ یہ ہم کس طرف ہم جا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ایک اس کا زاویہ میں آپ کے بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جو سپورٹس پرسنز ہوتے ہیں عموماً ان کو ایک سانجا ایسٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی سانجا اثاثہ جو ہوتا ہے ان کے اوپر کسی قسم کی نہ ایتھنیسٹی لاگو کی جاتی ہے، نہ سیکٹیرین اینگل دیا جاتا ہے، کسی قسم وہ سانجے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے یہ کہ اب وہ سانجا اثاثہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسپورٹس مین از روونگ امبیسڈر پاکستان کا۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ وہ ٹینس پلیئر ہے پاکستان کا، اسام، جس کا بچے کا نام ہے۔ اب وہ جس طریقے سے کھیل رہا ہے، اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کا کتنا ایک سافٹ امیج جا رہا ہے کہ بھی پاکستان میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے، بیسائڈز کہ جو ہم پہ یہ بلیمیں آ رہی ہیں۔ بٹ اس طریقے کے جو حادثے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ویری شیمفل ایکٹ۔ دوسرا طلعت، میں آپ کو آئی جسٹ ریکال کہ آج سے 2.5 سال 3 سال پہلے سری لنکن پہ اٹیک ہوا تھا لاہور میں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میری اپنی گورنمنٹ ہے، ہم یہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، کہ آج تک کوئی کلپریٹ سامنے آیا نہیں ہے۔ اس طریقے کے اگر حالات ہوں گے، کون سی کنٹری اپنے پلیئرز کو پاکستان بھیج کے یہ رسک اٹھائے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس کو امیجیٹ اس کا کوئی ارینجمنٹ کرے۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یہاں پہ the systems have broken down، اور یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ بندہ اس طریقے سے مر جاتا ہے ایک دن جیسے چونٹیاں مرتی ہیں، like cats and dogs، اور دوسرے دن ایک اور کوئی واقعہ ہوتا ہے and you forget about it۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اتنے تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابرار کے بھائی صاحب جو ہیں سید صابر صاحب، آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بھائی۔ جی صابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب اتنا بڑا نقصان جو قومی نقصان ہے، اس کے اوپر جو رد عمل ابھی تک آپ کے سامنے آیا، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ظاہر ہے نقصان تو ہو گیا اور اس کی تلافی بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سہارا ہوتا ہے کہ جی ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کسی نے آنر کیا ہو۔ ابھی تک آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابرار صاحب کی جو شہادت ہے اس کے اوپر رنج و غم جو ہے ان کے قد کاٹ اور کنٹریبیوشن کے مطابق ہے یا نہیں؟ طلعت بھائی، ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے اپنے ٹرائب کے ہزاروں لوگ آئے فاتحہ کے لیے، کل جو اس کا جنازے میں بھی، نماز جنازے میں بھی ہزاروں لوگ آئے، لیکن گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے کے کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کی جو ایم این اے ہے، میرا تیازاد بھائی ہے ناصر عباس، سید ناصر علی شاہ، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جی، ان کے اوپر، ان کے گورنمنٹ کے اندر ان کے اوپر جو ہے خودکشی کا واقعہ ہوا، جس میں ان کا ایک نوجوان بچہ جو ہمارے بچے کی طرح ہے، جی بالکل، ابھی بتایا انہوں نے، جی بالکل، دکھ کی بات ہے۔ اچھا، ابھی ابرار کو آپ دیکھیں، اس کے خدمات کو لوگ سراہتے ہیں ہر طرح سے، لیکن اس
का भी कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। शरद भाई, मैं ये आपको दोबारा रिपीट करके बोलूंगा, 1000 से ज्यादा बंदे हमारे बारे गए यहाँ पे, लेकिन किसी का कातिल नहीं पकड़ा गया और इसके बाद भी नहीं पकड़ा जाएगा। अगर ये पहले दिन कातिल पकड़ा जाता, या जैसे ये मेरे भाई आपके पास बैठे हुए नासिर साहब, आप यकीन करें इनके ऊपर जो अटैक हुआ, इनके अपने गवर्नमेंट में होते हुए इनके जो है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कौन थे, कहाँ से फायरिंग हुई, कौन सुसाइड बमबार कौन था, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इसके लिए नहीं होगा। अच्छा, जरा मैं इस पर दोबारा वापस आऊंगा। चंगेजी साहब को 1 मिनट के लिए मैं एंगेज करना चाहता हूँ। चंगेजी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी चंगेजी साहब, ये फरमाएगा कि जो स्पोर्ट्समैन होता है और जब उसका कद बड़ा होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है, तो वो इर्द गिर्द के बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। अब इब्रार साहब के साथ जो हुआ, आपके ख्याल में जो लोग देख रहे होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे, जिन्होंने इनको देख के अपने कैरियर का आगाज किया होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा नफ्सियाती तौर पे? जब आप रिंग में जाते हैं, कोचिंग करते हैं, मुझे नहीं पता आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आजकल, तो बच्चों को क्या बताएंगे? देखें तलत साहब, इस इब्रार हुसैन की शहादत का बहुत मनफी असरात जो हैं उन जूनियर प्लेयर्स पर आएंगे, ठीक है, और वो भी ये सोचेंगे कि एक इतना नामवर खिलाड़ी जिसको पूरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फॉलो करती थी, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ठीक है। तो जूनियर प्लेयरों पर मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, चूँकि वो सब इब्रार को जो है बतौर एक लेजेंड जो है फील करते थे, ठीक है। और मैंने कल जनाजे में ये चीज़ देखा है कि वो सारे जूनियर प्लेयर बेचारे कब्रिस्तान में, हज़ारा कब्रिस्तान में जहाँ उनको दफनाया गया, तो वो सारे मायूस थे, मतलब उन्हें आगे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था ना, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कोचिंग वगैरह तो नहीं करा रहा हूँ, जस्ट अपनी। लेकिन आप इंगेज हैं, और ये जो आपने बात की, जब लेजेंड्स के साथ ये होने लग जाए तो जो लेजेंड्स को फॉलो करते हैं उनके ऊपर नफ्सियाती तौर पर क्या असर होगा? नाज़रीन, एक और ब्रेक लेते हैं और ज़रा बहस को थोड़ा सा और खोलते हैं। ये जो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ना कातिल पकड़े जाएंगे, ना कुछ पता चलेगा और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे, ये वो एरिया है नाज़रीन बलोचिस्तान जिसके अंदर सैकड़ों पेंडिंग केसेस हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, और सबका यही ख्याल है कि वहाँ पे हुकूमत और रियासत की रिट ना होने के बराबर है। इसके बावजूद मरकज़ के अंदर आके हम जब बात सुनते हैं तो अजीब कहानियाँ हमें बताई जाती हैं कि बलूचिस्तान में हालात बड़े बेहतर हो रहे हैं। उन कहानियों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिस तरह के इब्रार हुसैन के कत्ल ने इस बात को रिफ्लेक्ट किया। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और ज़ावियों से भी बात करेंगे।